بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے نظم تغیر، جس کا پہلا حصہ جس میں شاعر کا تعارف، نظم کا تعارف اور پہلے 3 اشعار ہم نے دیکھے تھے۔ آج نظم کے جو بقیہ 4 اشعار ہیں ان کی ہم تشریح دیکھیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس جو آپ کو بتایا تھا احسان دانش کی لکھی گئی نظم، جو بذات خود ایک مزدور، چپڑاسی، مالی، رنگ ساز، اس طرح انہیں یوم مزدور کہا جاتا ہے۔ یوم مزدور کے دنوں کے حوالے سے خاص طور پہ احسان دانش کو فوقیت حاصل ہے، کیونکہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مزدوری کے حوالے سے کوئی بات کی جاتی ہے تو اس میں جو نام شاعری کے حوالے سے سر فہرست آتا ہے وہ احسان دانش کا ہے۔ تو احسان دانش کا 3 اشعار ہم نے دیکھے تھے۔ چوتھا شعر ہے نکھت کی کوششیں کہ نکلنا نصیب ہو، موسم کو یہ لگن کہ بدلنا نصیب ہو۔ نکھت کہتے ہیں خوشبو کو، اور نصیب کہتے ہیں قسمت کو، لگن کہتے ہیں خواہش کو۔ یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے حل لغت کیے تھے، اور اس کا نصیب مفہوم بنے گا خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے، اور موسم کی یہ لگن ہے کہ اسے بدلنا نصیب ہو۔ اب بند کلی میں خوشبو کیسے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہے؟ آپ کو بتایا تھا احسان دانش نے ایک بنیادی نقطہ یہاں پہ رکھا تھا، اور وہ ہے تغیر۔ تغیر کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ اب کیسے تبدیل ہو رہی ہے کہ خوشبو بند کلی سے باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتی رہتی ہے، کہ جب ایک پھول کا ایک مکمل مرحلہ کل ہم نے دیکھا تھا، اس میں ایک مکمل اپنی داستان رکھتا ہے، ایک کہانی رکھتا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی بند کلی ہوتی ہے، اس کے بعد کھلنے کا عمل ہوتا ہے، تو وہ بھی بے قراری کے عمل ہوتی ہے کہ کب میں کھل کے دوبارہ پھول بنوں، اور پھول بننے کے بعد جو خوشبو ہے وہ میری باہر نکلے۔ اسی طرح موسم کی یہ لگن ہے کہ اسے بدلنا نصیب ہو۔ ہر وقت ایک موسم رہتا ہے ہمارے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ موسم تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ بہار و خزاں مشرق اپنا، بہار، خزاں، سرما، گرما، یہ 4 موسم ہیں جو مسلسل تبدیل ہوتے رہتے ہیں، اور ان کو لگن ہوتی ہے کہ جیسے اگلا موسم روانہ ہو پھر دوسرا موسم آ جائے۔ تو 2 اشعار میں نے شعری حوالے کے لکھے تھے۔ زکاؤ خوب نہیں تباہ کی روانی میں، کہ بو فساد کی آتی ہے بند پانی میں، کہ اگر پانی کھڑا ہو جائے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، یعنی سکوت جو ہے، ٹھہراؤ جو ہے وہ موت ہے۔ احسان دانش، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ احسان دانش اس حوالے سے، تغیر کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، اور تغیر کی سب سے بہترین مثال اور خوبصورت مثال احسان دانش کی خود تھی، جنہوں نے ایک چھوٹے معمولی گھر میں پیدا ہونے کے بعد، بہت ساری مشکلات برداشت کرنے کے بعد، انہوں نے ایک اچھے اور منصبی کام تو ان کا تھا، انہوں نے اچھے انداز میں کیا۔ تو تغیر کی بہترین مثال احسان دانش خود بھی تھے، اور تغیر کی جو دوسری مثال ہے وہ ایک خوبصورت جو ہمارے پاس ہے وہ نظام کائنات کی ہے، کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، جو وقت جس حساب سے ہوتا ہے وہ ویسے چلتا رہتا ہے۔ تو شاعر نے یہ بات کہا ہے کہ تباہ کی روانی میں اگر کوئی چیز رواں دواں رہتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں کیا ہے، اس میں ذائقہ بھی ہے، مزیداری بھی ہے، یہ سارا نظام چلتا رہتا ہے۔ لیکن اسی طرح کوئی بھی چیز اگر رک جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے موت۔ سکوت کا مطلب ہوتا ہے ٹھہراؤ، رک جانا۔ تو سکوت کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر پانی بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کا کھڑا ہو جائے تو وہ بھی ایسے ہو جاتا ہے جیسے پانی میں بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دوسرا حوالے کا شعر میں نے لکھا تھا، پھول بننے کی خوشی میں مسکراتی تھی کلی، یہ بھی نہ جانا تبسم موت کا پیغام ہے۔ تو احسان دانش کہتے ہیں پھول بننے کے عمل سے جو پتی ہے وہ مسکراتی ہے، جیسے کہ اپنے اندر ایک مکمل داستان لیے ہوئے ہے۔ اب وہ داستان کیا ہے؟ وہ داستان یہ ہے کہ اس کے بعد ایک روٹی لگتی ہے، اس کے بعد ایک کلی کی شکل اختیار، کلی کے بعد پھول، یہ سارا عمل جو تغیر کا عمل ہے، احسان دانش نے یہی بات، یہ ساری نظم ایک ہی بنیادی نقطے کے گرد گھومتی اور وہ تغیر، تبدیلی۔ احسان دانش نے بھی یہی کہا ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے، یہ بھی نہ جانا تبسم موت کا پیغام ہے۔ اس نے کہا کہ پھول بننے کی خوشی تو مسکرا رہی ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کہ اسے وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جانا ہے۔ اب ہر چیز تبدیلی کی طرف رواں ہے، جیسے کلی بننے کے بعد پھول کا وقت،
وہ آہستہ آہستہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے، وہ بکھر جاتی ہے، بکھرنے کے بعد وہی کلی وہی پھول جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں میں سجایا ہوتا تھا اور وہ سارا کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہی بات احسان دانش نے کہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تغیر اور تبدیلی کے عمل سے گزرتی رہتی ہے۔ دوسرا شعر ہے ہمارا آج کا، شمس و قمر کو ضد ہے کہ گھر میں سفر رہے، بے رنگینیوں میں خالق شام و سر رہے۔ شمس کا مطلب سورج ہوتا ہے، قمر کا مطلب چاند ہوتا ہے، اور گھر میں سفر کا مطلب ہوتا ہے سفر کو جاری رکھے ہوئے۔ تو احسان دانش کہتے ہیں، نصیب مفہوم ہے اس کا، کہ سورج اور چاند مسلسل سفر میں رہنا چاہتے ہیں تاکہ وہ اندھیرے کو اجالے میں بدلنے کے لیے صبح و شام پیدا کرتے رہیں۔ تو عزیز طلبہ، جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت میں پورا ایک نظام بنایا، اس نظام کائنات میں ہر چیز ایک دوسرے کی پیش قدمی کر رہی ہے، اس حساب سے چل رہی ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں، ستارے سیارے اپنے اپنے مقام میں گردش کرتے ہیں، اور ان کی ضد ہے شاعر نے کہا کیا کہ ایک کے بعد ایک، جیسے سورج کے ہوتے ہوئے چاند کا نظر آنا ممکن نہیں ہے اور چاند کے ہوتے ہوئے سورج کا طلوع ہونا ممکن نہیں ہے، جو ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن کیا شاعر نے کہا ہے لیکن یہ دونوں کیا ہیں، یہ حرکت میں، سفر میں۔ تو حرکت زندگی ہے احسان دانش کہتے ہیں، اور سکوت ٹھہراؤ موت ہے۔ اب احسان دانش نے کہا کہ یہ دونوں کو آپس میں ضد ہے، یہ سفر کرتے رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ یہ تبدیلی کا ایک خوبصورت پیش خیمہ ہے ہمارے لیے۔ دوسرے شاعر اس نے کہا تھا دوسرے مصرے میں کہ بے رنگینیوں، کہ جب اندھیرا ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد خالق شام و سحر، یہ سورج جو ہوتا ہے جب یہ ڈوب جاتا ہے تو اس کے بعد جو چاندنی کا انتظام کیا جاتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے کیا کیا ہوا ہے، اور وہ کیا ہے، قمر کے ذمہ ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، بے رنگینیوں میں خالق شام و سحر کرتے ہیں کہ جب یہ بے رنگینیاں ہوتی ہیں دنیا میں تو اس کے خالق پیدا کرنے والے سورج اور چاند ہے۔ بے شک پیدا کرنے والا اللہ کی ذات ہے، وہ خالق ہے، وہ غفور الرحیم ہے، لیکن یہاں جو بات اس نے کیا کہ اگر رات ہے تو رات کے بعد طلوع آفتاب اس بات کا اشارہ دے گا کہ یہ روشنی میں نے پیدا کی تھی، یہ روشنی میں نے پھیلائی تھی۔ اور اسی طرح اگر شام کا رات کا وقت ہے تو اس میں کیا ہوگا، شام و سحر، یہ پیدا کرنے کے لیے رات کو جو چاندنی ہے، یہ سارے جو کچھ ہے یہ محض جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے ساتھ ساتھ خالق شام و سحر جو ہے وہ سورج اور چاند کو بھی شاید اس میں کہا ہے کہ یہ دونوں مسلسل حرکت میں کرتے رہتے ہیں اور صبح و شام تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ شعری حالت دو میں نے لکھے ہیں، ہوتی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی۔ تو احسان دانش نے اس نظم میں جو تغیر کی بہترین اور خوبصورت مثال پیش کی تھی، اس میں شاید اس کا ہے کہ رنگ تغیر سے جب نمود ہوتی ہے اس کی، رنگ تغیر جب تبدیلی کے عمل سے گزرنے کے بعد جب کسی چیز کی نمود ہوتی ہے، اپنا ولادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہے، وہی چیز ہمیں حسین نظر آتی ہے، اور وہی چیز ہے نا اس کا زوال وہ بھی اسی کے اندر ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو احسان دانش بنیادی طور پہ تغیر کی خوبصورت مثال، نظام کائنات اس تغیر کی خوبصورت مثال، اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلسل تبدیل ہونے کی جو کیفیت احسان دانش ہمارے سامنے رکھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ رنگ تغیر سے جب نمود ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ہے، اس کے بعد اگر سکوت آ جائے، ٹھہراؤ آ جائے، تو جیسے انسان ہے، انسان بھی اپنی زندگی کے مسلسل عمر کے اس حصے کی طرف رواں دواں ہوتا ہے، لیکن یہ بھی تغیر کی ایک مثال ہے۔ دوسرا شعر میں نے لکھا، جنبش ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ تو احسان دانش کہتے ہیں جنبش بنیادی طور پہ آنکھ کے ہلانے کو کہتے ہیں، ایسے پلک جھپنے کو جنبش کہتے ہیں۔ جنبش ہے زندگی جہاں کی کہ صرف اتنا ہی وقت لگتا ہے کہ انسان اس کے بعد انسانی زندگی کا تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان اس دنیا میں آتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اس کے بعد فوت ہونے کے بعد اس کی نماز جنازہ، یہ جو دورانیہ ہے، یہ جو وقت ہے، اس کو احسان دانش نے جنبش سے تشبیہ دے کے بتایا، سمجھایا ہے کہ زندگی اب جہاں سارا کچھ اتنا ہی ہے، اور اس کے بعد کیا ہے، یہ رسم آج کی نہیں ہے، یہ پہلے زمانے سے ہوتا آ رہا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد تھے یا آگے اس سے جو ہماری نسل تھی، یہ سارے آہستہ آہستہ وقت کی تغیر کا شکار ہوتے گئے، تبدیل ہوتے گئے، اور آخرت کی طرف روان ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا پانچواں شعر ہے۔ عزیز طلبہ، اگلا شعر ہے چھٹا شعر، شہروں میں انقلاب، بیاباں میں انقلاب، محفل میں انقلاب، شبستان میں انقلاب۔ بیاباں کا مطلب ہوتا ہے ویران، یعنی ویرانوں میں، اور شبستان کا مطلب ہوتا ہے خلوت خانہ، یعنی کہ تنہائی۔
تو احسان دانش کہتے ہیں اس کائنات میں ہر شے تبدیلی کا شکار ہے، خواہ وہ شہر ہو، بیاباں ہو، محفلیں ہو یا شبستان، ہر ایک چیز بے قرار رہتی ہے۔ احسان دانش کہتا ہے کہ ہر چیز تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے اور اس میں خوبصورتی ہے۔ کیسے خوبصورتی ہے؟ اب شہروں میں جو انقلاب تھا، اب بڑے بڑے شہر ہم نے آباد کر لیے ہیں، اس کے اندر ایک انقلاب آ گیا، تو شہروں میں انقلاب، بیابان میں انقلاب، کے ویرانوں میں انقلاب آ گیا کہ پہلے ڈرتے خوف کے مارے انسان ویرانوں کا رخ نہیں کرتا تھا، لیکن اب انسانوں نے اس کو اپنی سیرگاہ بنا لیا ہے، رہنے کو مسکن کی جگہ بنا لی ہے۔ شہر جو ہے وہ مسلسل بڑھوتری ہو رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اسی کو احسان دانش کہتا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز تبدیلی کا شکار ہے، خواہ وہ بیاباں ہو یا محفل ہو یا شبستان ہو، کوئی بھی چیز ہے وہ مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ پھر اس نے کہا تھا شبستان، اب تنہائی جو خلوت خانہ تھا ہمارا، جس کو ہم اکیلا پن کہتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ کبھی انسان رات کو آسانی کے ساتھ فوراً سو جایا کرتا تھا اور جو لائٹ تھی ہمارا اس کا بندوبست نہیں تھا، لیکن آج کل چونکہ خلوت خانہ تنہائی ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے، تو ہمیں ہر سائنس نے ہمیں ہر چیز کی سہولت میسر کر دی ہے۔ تو احسان دانش کہتے ہیں کہ یہ بھی تبدیل ہو گئی ہے، محفلوں میں انقلاب آ گیا۔ یہ ساری تبدیلیاں بے شک سائنسی بدولت ہے، لیکن اس کو انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ احسان دانش جو بات سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ ہے تغیر، تبدیلی، کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز مسلسل تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ حوالے کے دو اشعار میں نے لکھے تھے، داغ دامن کے ہو، داغ دامن کے ہو، دل کے ہو کہ چہرے کے فراز، کچھ نشان عمر کی رفتار سے لگ جاتے ہیں۔ تو اسی نظم کے تناظر میں احسان دانش جو ہمیں تغیر کی بہترین مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، اور میں نے آپ کو یہ بات بتائی پہلے بھی کہ احسان دانش بنیادی طور پہ شاعر مزدور ان کو اس لیے کہا جاتا تھا، یہ مزدوروں کے حق میں انہوں نے بے شمار، بنیادی طور پہ ان کے والد صاحب بھی مزدور تھے، یہ خود بھی مزدور تھے، اور اس کے بعد چوکیدار، مالی، چپڑاسی، رنگ سازی، یہ چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کام ہیں جس کو معیوب سمجھا جاتا تھا، یہ وہ کر رہے تھے۔ اس لیے قیام پاکستان کے بعد لاہور میں پنجاب یونیورسٹی میں کافی عرصہ یہ اپنا اسی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ تو تغیر یعنی تبدیلی کا یہ عمل بہترین مثال احسان دانش خود بھی ہیں۔ اس لیے اس نظم کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ اس نے کہا ہے کہ آپ نے رکنا نہیں ہے، ٹھہرنا نہیں ہے۔ اگر آپ ٹھہر گئے یا رک گئے تو آپ پیچھے رہ جائیں گے، آپ کچلے جائیں گے۔ تو ہر چیز جو تبدیلی کے عمل کے ساتھ ساتھ گزر رہی ہے اور تبدیل ہو رہی ہے، وہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو احسان دانش نے کہا تھا، احمد فراز نے لکھا ہے کہ داغ دامن کو وقت کے ساتھ ساتھ انسان کا دل، انسان کا چہرہ، یہ سارا کچھ نشان عمر کی رفتار سے لگ جاتے ہیں۔ یعنی جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو شکل و شبہات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اب اس میں انسانی قوت، انسانی طاقت وہ نہیں رہی جو کہ پہلے تھی۔ اس لیے احمد فراز نے لکھا ہے یہ بھی ایک تغیر کی بہترین مثال ہے۔ تو انسان کی تغیر کی ایک خوبصورت مثال ہے کہ بچہ بچپن کے بعد لڑکپن کا، جوانی کے پاس بڑھاپا، یہ بھی مسلسل تبدیلی کا عمل ہے اور یہ بھی تغیر کی بہترین مثال ہے۔ اس کے بعد فریب نظر ہے سکون و ثبات، تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات۔ فریب نظر ہے، ہماری نظر کا دھوکہ ہے، ثبات، ٹھہراؤ۔ تو کسی چیز کو اگر ٹھہراؤ ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر کوئی بھی چیز ہے اس کو اگر چھوڑ دیا جائے، ناکارہ بنا دیا جائے، تو احسان دانش کہتے ہیں وہ تغیر کی مثال نہیں ہو سکتی، کوئی بھی چیز برقرار نہیں رہ سکتی۔ یہ ہماری نظر کا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ تڑپتا ہے ذرا کائنات کا، کہ سکوت کے لیے نہیں بلکہ تبدیلی کے لیے، تبدیل ہونے کے لیے، متغیر حالت میں جانے کے لیے ہر چیز اپنے وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہونے کا جو عمل ہے اس کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اب اس نے کہا تڑپتا ہے ذرا کائنات کا، ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے۔ اگر ہم کوئی بھی چیز کو اٹھا کے ایک سائڈ پہ رکھ دیں، ایک کونے پہ رکھ دیں اور وہ بڑی بڑی خراب ہو جائے گی لیکن اپنی اصلی حالت میں برقرار نہیں رکھ سکے گی، کیونکہ وہ تغیر کا جو عمل ہے وہ ہو کے رہے گا اور وہ آہستہ آہستہ اپنی ویرانی کی طرف، اپنی روانی کی طرف جاری و ساری رہے گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس نظم کا آخری شعر ہے، اس پر یہاں تغیر نو کا فسون نہیں، اس بزم میں نصیب کسی کو سکون نہیں۔ تو احسان دانش کہتے ہیں کہ کس پہ یہاں تغیر نو کا فسون نہیں۔ تغیر کا مطلب تبدیلی ہوتا ہے، نو کا مطلب ہوتا ہے نئی، یعنی نئی تبدیلی۔ فسون کا مطلب جادو، بزم کا مطلب ہوتا ہے محفل۔ ہر لغت آپ نے نہیں لکھنے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں لکھے جاتے ہیں، اور نثری مفہوم کے بھی کوئی نمبر نہیں ہوتے۔ اگر آپ کو درست مفہوم آتا ہو تو آپ لکھیں، اگر آپ کو مفہوم درست نہیں آتا تو آپ کا تنہا لکھیں، نمبر تشریح کے ہوتے ہیں۔
نصری مفہوم ہے کہ دنیا میں نئی تبدیلی کے جادو کا اثر کس پر نہیں۔ سوالیہ انداز میں احسان دانش یہ پوچھ رہے ہیں ہم سے کہ ایسی کوئی چیز ہے دنیا میں جس پہ یہ تبدیلی کا عمل نہ گزرا ہو۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کسی کو سکون نہیں ہے۔ احسان دانش فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دنیا میں دیکھیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس پہ یہ جادو کا اثر نہ ہو۔ کون سا جادو؟ وہ جادو تغیر، تبدیلی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ احسان دانش کی طرح وہ کہتا ہے کہ ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہو رہی ہے۔ اب تبدیلی کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے ہیں۔ دن رات کا بدلنا، انسان کا زوال کی طرف جانا، چاند سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ ساری کی ساری چیزیں تغیر کی بہترین اور عمدہ مثالیں ہیں۔ انسان کیا کرتا ہے؟ انسان ہر چیز ایک نئی تبدیلی کا اثر اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور تبدیلی کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس موبائل ہے اور اس کے بعد انسان اس کو بھی اس سے اچھے کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان کے پاس رہنے کے لیے گھر ہے تو انسان اس سے بھی آگے اچھا گھر لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تبدیلی کے وہ عوامل ہیں جس کو احسان دانش نے کہا۔ لیکن احسان دانش آخری شعر میں سوالیہ انداز میں پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے دنیا میں، اس کائنات میں کون سی چیز جس پہ اس کا جادو نہ چلا ہو، یعنی تبدیلی کا جادو نہ چلا ہو۔ شہر ویران ہو گئے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم بڑے بڑے شہر ہم نے آباد کر لیے، وہ نہ صحرا رہے نہ وہ جنگل رہے۔ اب ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہے۔ کبھی جنگلوں میں گزرنا محال ہوتا تھا، لیکن آج کل جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے وہاں قیام گاہ بنا لی ہے، سیر گاہیں بنا لی ہیں، اور انسان کے پاس مخصوص گاڑیاں جو انسان درندوں تک جانے سے خوف زدہ ہوتا تھا وہ ان کو دیکھنے کے لیے، اس لیے ہر چیز وقت کے ساتھ ساتھ اس نے کہا یہ تبدیل ہو رہی ہے۔ لیکن آخر میں یہ بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بات مانے۔ پہلی بات پہلے شعر میں بھی شاعر نے یہی کہا تھا کہ یاد رکھیں دوست، میرے کلام میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے اپنے آخر میں جاتے ہوئے ساری نظم کے آخر میں آخری مصرے میں یہی بات کی ہے کہ یاد رکھیں حقیقت یہ ہے۔ کیا حقیقت ہے؟ کہ اس دنیا میں کسی چیز کو سکون حاصل نہیں ہے، ہر چیز بے قرار اور بے وقت رہتی ہے۔ حوالے کے دو اشعار میں نے لکھے ہیں، رہتے ہیں ستم کش سفر شب، تارے انسان شجر حجر شب، کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو سفر میں نہ رہے۔ تو حرکت میں برکت ہے، ایک محاورہ ہے۔ تو حرکت میں برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ حرکت کریں گے تو اس بات کی جان کہ آپ زندگی رواں دواں کی طرف ہے۔ اگر آپ حرکت نہیں کریں گے تو پھر کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ تارے ہیں، انسان ہے، شجر ہے، حجر ہے، یہ سارے ہر چیز اپنے زوال کی طرف رواں دواں ہے۔ دوسرا شعر میں نے لکھا ہے، اس راہ میں مقام بے محل ہے، پوشیدہ قرار میں اجل ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس راہ میں مقام بے محل ہے، یہاں ٹھہرنا فضول ہے، کیونکہ ہر چیز نے اپنے مقررہ وقت کے بعد آہستہ آہستہ ختم ہو جانا ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، اور باقی رہنے صرف اللہ کی ذات۔ تو شاعر نے کہا کہ اس راہ میں یعنی اس دنیا میں، اس کائنات میں مقام بے محل ہے، یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں ہے۔ سکوت چونکہ ٹھہراؤ کا نام، اور ٹھہراؤ کا مطلب ہوتا ہے موت۔ احسان دانش بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ محنت اور جستجو کرتے رہیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے، اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ پوشیدہ قرار میں اجل ہے کہ اگر آپ رک گئے تو اس میں ایک بات چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے کہ وہ کیا بات ہے؟ اجل ہے، موت ہے۔ کہ اگر آپ ٹھہر گئے اس بات کا یقین رکھیں کہ موت آپ کو آد پہنچے گی۔ یعنی جو پوری نظم کا خلاصہ تغیر کا وہ یہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز تبدیل ہو رہی ہے اور تبدیلی کے عمل سے گزر رہی ہے، اور اس کا اثر وہ پوچھتے ہیں کہ ایسی کوئی چیز اس کائنات میں نہیں ہوگی جس پہ اس کا اثر نہ ہو۔ پھر آخری شعر لکھا ہوا ہے، علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ کن فیکون قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی کام میں نے کرنا ہوتا ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کن فیکون، ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ابھی تک شاید یہ کائنات جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، ادھوری ہے۔ کیوں نہ مکمل ہے؟ کیونکہ ابھی تک صدا آ رہی ہے۔ کیا صدا آ رہی ہے؟ کن فیکون، کہ اور چیز کو پیدا کی جائے، اور کوئی چیز بنائی جائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیسے انسان ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل تبدیل ہوتی ہے، دوسری نسل کے بعد تیسری نسل تبدیل ہوتی ہے، تو پانی کی روانی رک نہیں سکتی۔ اسی طرح اگر پانی کی روانی رک جائے تو اس کے اندر بو پیدا ہو جاتی ہے، اور اگر چلتا پانی کا خوبصورت رہے گا۔ یہ تغیر کی بہترین مثالیں ہیں۔ تو آخر میں عزیز طلباء میں آپ کو بتا دوں کہ بہترین مثالیں جو تغیر کی ہیں، ایک تو بہترین اور عمدہ مثال احسان دانش کو تھے، جنہوں نے
مالی چپڑاسی یہ چھوٹی موٹی ملازمتیں کرنے کے بعد اس مقام پہ پہنچے اور انہوں نے بتایا کہ تبدیلی کتنا ضروری ہے۔ اور تغیر کی دوسری بہترین مثال نظام کائنات ہے کہ ہر چیز ہر وقت کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو اس کا معیار اور قائم کر رکھا ہے وہ اسی کے گرد اپنی حرکت جاری رکھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ ہماری آج کی نظم تھی جو اس کا حصہ 2 تھا، آج مکمل ہوا۔ اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاصل ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔